بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کہ ہم کوئی چیز اگر دیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے ہیں؟ تو زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر آپ زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو آپ اسلام سے خارج ہوئیں گے، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا، اور خاص کر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں تقریباً 82 مرتبہ 82 جگہ پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ تو جس طریقے سے نماز کا حکم ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ اب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 82 جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں؟ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے، ہر مرد اور عورت جو کہ عاقل ہو اور بالغ ہو اور صاحب مال ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، یعنی جو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی چاندی کا مالک ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا پھر 52.5 تولے چاندی کے مقابل اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے یا پھر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اور دونوں ہیں، تو اس کی دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو نہ ہی 52.5 تولے چاندی ہے نہ ہی 7.5 تولے سونا ہے تو ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ سب سے پہلے آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی اس لائق ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگر وہ صاحب مال نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے اقارب و رشتہ داروں میں دیکھنے کے بعد میں آپ دیکھیں کہ اب کون حاجت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کریں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور مسافروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مسافر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور مجاہد زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو کیا ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے مال کو اس طریقے سے کر دے گا کہ اس کا مال سانپ کی شکل میں زہریلا سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں فائدے کی۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ فائدے بھی آئی ہیں، اب فائدے ہیں۔ ایک واقعہ ہے گا، ایک بزرگ آدمی تھے ایک گاؤں میں، اور وہ بہت بڑے تاجر تھے، تو اس بازار کے سب سے امیر تاجر تھے۔ وقت پہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وقت پہ وہ اپنے مال کا صدقہ ادا کرتے تھے، مسافروں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بازار میں آگ لگ جاتی ہے، بازار کے اندر آگ لگ جاتی ہے، تو اس آگ کی جھلس میں، آگ جب جھلستی ہے تو پوری بازار جل جاتی ہے، اور ان بزرگ کا، اس شخص کا جو گودام تھا مال کا، وہ بیچ بازار میں تھا، لیکن وہ اللہ رب العزت نے اس گودام کو سلامت رکھا۔ تو لوگوں کو یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، لوگ اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا، آپ یہ بتاؤ کہ پوری بازار جل گئی، آپ کا گودام نہیں جلا، آپ کا مال نہیں جلا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا صورت ہے، کیا آپ نے کوئی خاص عمل کیا ہے یا کوئی خاص وجہ؟ تو اس شخص نے کہا، کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی خاص عمل نہیں، ہاں میرا ایک خاص عمل ہے۔ جب آگ لگی تو اللہ رب العزت سے میں نے یہ دعا کی، اے مولا، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، جو مال تیرا تھا میں نے تیرے بندوں کو دے دیا، تیری راہ میں خرچ کر دیا، اب جو مال میرا ہے تو اس کو حفاظت کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے، جس مال سے صدقہ کر دیا جائے، اللہ رب العزت اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہمارا اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمارا معاشرہ طاقتور ہوگا، ہمارے معاشرے میں غریبی کم ہوگی، ہمارے معاشرے میں بھوک مری کم ہوگی، جس کا حق ہے اس کا حق پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم غریبوں کا حق کھائیں گے، مسافروں کا حق کھائیں گے، مجاہدوں کا حق کھائیں گے، بیواؤں کا حق کھائیں گے، تو ہمارے اوپر بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت کے بندوں کا حق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم اللہ رب العزت کے حق کو غصب کریں گے، اور جب ہم کسی کے شخص کے حق کو غصب کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور اپنے مالوں سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مسافروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت معین پر ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین بجاہ نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔